آپ نے اصحاب فیل کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا، لیکن آج آپ اس آرٹیکل میں ابابیل کے متعلق کچھ اہم اور اضافی معلومات بھی پڑھیں گے جو شاید زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی۔ ابابیل دراصل لشکر یا جھنڈے کو کہتے ہیں۔ ابابیل لفظ جمع ہے، اس کا واحد بالت یا ابل لکھا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا واحد ہوتا ہی نہیں۔ اردو کے ماہرین نے لکھا ہے کہ ابابیل چڑیا کی ایک خاص قسم کو کہا جاتا ہے جو چڑیا کی طرح نظر آتا ہے، صرف اس کے پنجے کچھ لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں۔ امام قرطبی کا کہنا ہے جو ابابیل پرندے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لشکر پر بھیجے تھے کعبہ کی حفاظت کے لیے، لشکروں کی صورت میں وہ کبوتر سے تھوڑے چھوٹے تھے۔ وہ دریا سے نمودار ہوئے تھے، خاص اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس طرح کی جنس پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئی ہے۔ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ابابیل پرندے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجے ان کے پنجے سرخ تھے، اور ان پرندوں کی چونچ میں اور پنج میں جو کنکریاں یا چھوٹے پتھر تھے وہ چنے کے برابر یا مسور کے برابر۔ بعض اکابرین کا کہنا ہے ابابیل ایک پرندہ ہے جو کہ چمگادڑ کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کا کہنا ابابیل اس پرندے کو کہا جاتا ہے جو اپنا گھونسلہ زمین و آسمان کے درمیان بناتے ہیں۔ وہ بچوں کی پیدائش بھی کرتا ہے اور ان کی افزائش بھی ان کے منقار پر پرندوں کی مثل، جبکہ اس کے پنجے کتے کے پنجے کی طرح ہوتے ہیں۔ حضرت اکرمہ کا کہنا ہے کہ ابابیل ہرے رنگ کے پرندے ہوتے ہیں جو دریاؤں سے نکل کر آتے ہیں، جن کے سر دردوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے کہ ابابیل اس پرندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجے، اور وہ بلستان جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن سامت کا کہنا ہے کہ ابابیل زر یعنی گھریلو چڑیا کی طرح ہوتے ہیں۔ نیز بعض اکابرین کا کہنا ہے ابابیل جو کہ ابابیل لفظ سے نکلا ہے وہ نصرانی راہب کو کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ابابیل ابلین کہا کرتے تھے۔ بعض لغت میں صاحبان نے ابابیل کو سنون بھی لکھا ہے۔ یہ اب آخر میں وہ قصہ کچھ زائد اور ایسی چند باتوں کے ساتھ پیش خدمت ہے جو عام طور پر نہ کہیں لکھی جاتی ہے نہ بیان کی جاتی ہیں۔ ابرا کا پورا نام ابرا بن سبا تھا۔ جب دیکھا کہ زمانے بھر سے لوگ کعبہ کی زیارت، کعبہ کی طواف اور کعبہ کے حج عمرے کے لیے آتے ہیں، کیوں نہ اس کے مشابہ ایک گھر بنایا جائے۔ چنانچہ اس نے کعبہ کے مشابہ ایک گرجا گھر بنوایا، لیکن اس کے گرجے میں نہ کوئی عبادت کے لیے جاتا نہ کوئی سفر کرتا۔ اس کو دیکھنے کے قصد میں ایک دن مسافر قافلہ اس کے گرجے کے قریب پڑاوا ڈالا تو ایک شخص نے اس گرجے میں پاخانہ کر دیا، اور مسافروں نے جو آگ جلائی اس کی کوئی چنگاری اس گرجے میں جا گری، جس سے گرجے میں آگ لگ گئی۔ اس پر ابراہ بن سبا غصے سے لال ہو گیا، اور اس نے یہ ٹھان لی کہ کعبہ کو گرا کر ہی دم لوں گا۔ اس نے اپنی طاقت و قوت کے مطابق ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اپنے غیب سے ابابیل کے لشکر بھیج کر ان کی چونچ اور پنجوں میں مسور یا چنے کے برابر کنکریاں دے کر ہاتھیوں کے لشکر والوں پر حملہ کر دیا، جس سے بہت ہاتھی اور سپاہی مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ صرف ایک محمود نامی ہاتھی اور اس کے 2 ہاتھی رہ گئے۔ جو سپاہی اور ہاتھی بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف امراض میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ محمود بن اسحاق رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ان 2 ہاتھی بانوں کو اندھا دیکھا، اور ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر کا کہنا ہے کہ وہ ہاتھی بان اپاہج ہو گئے تھے اور مکہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ ابرا فوراً ہلاک نہیں ہوتا کیونکہ اس کو عذاب چکھنا مراد تھا۔ کنکرے لگنے سے اس کے جسم میں زہر سرایت کر گیا، جس سے اسے وہ تڑپ کر مر گیا۔
واللہ عالم بالصواب۔ امید کرتا ہوں یہ معلومات سے لبریز آرٹیکل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں احباب سے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔